سے خروج نکلنا باہر ہونا. قوم اس میں جمع ہے، جمع اقوام. زبان کے ذریعے شرعی طریقے سے دنیا کمانے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، اگر شرعی اور جائز طریقوں سے آدمی دنیا کا مال کمائے یا شرعی طریقوں سے دنیا حاصل کرے تو اس میں عیب والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مال کمانے کا یہ بھی شرعی اور جائز طریقہ ہے کہ آدمی بہترین بیان و کلام اور دلیل کے ذریعے روزی کمائے. جس طرح وکلا حضرات جو حق گوئی اور راستے سے کام لیتے ہیں، حق کہنے سے نہیں ڈرتے، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں. اساتذہ اور نیوزز، رپورٹرز، ٹرینرز، دین کو سمجھانے والے، کوچ، سیلز آفیسر وغیرہ، ان حضرات کی روزی کا زیادہ تر اعتماد شائستہ زبان نرم گفتگو پر ہی ہوتا ہے. حدیث مبارکہ سے حاصل ہونے والے فوائد بتائیں. زبان اور چرب لسانی سے مال کمانا قیامت کی ایک نشانی ہے جس کا وقوع مکمل طور پر ہو چکا ہے. میڈیا، ذرائع ابلاغ، جھوٹے وکلا، اینکرز اس کی واضح مثالیں ہیں. السؤال الثانی، حدیث نمبر 26 پڑھیے. قیامت کی 15 علامتیں. حدیث نمبر 26. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتخذ الفيء دولا والامانه مغنما والزكاه مغرما وتولم لغير الدين واطاع الرجل امراته وعق امه وادن صديقه واصابه وضربت الاصوات في المساجد وساد القبيله فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وضربت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليتقوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. رواه الترمذی. ترجمہ کیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال فے کو دولت سمجھا جائے، جب مال فے کو دولت، امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ کو جرمانہ خیال کیا جائے، علم غیر دینی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگے، فاسق و فاجر شخص قبیلے کا سربراہ ہو، گھٹیا ترین انسان قوم کا سردار ہو، آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے، ناچنے گانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں، شرابیں پی جائیں اور اس امت کے آخری زمانے کے لوگ پچھلے زمانے کے لوگوں پر لعنت کرنے لگے تو اس وقت لوگ سرخ ہواؤں، زلزلوں، زمین میں دھسنے، شکلیں مسخ ہونے، پتھروں کی بارش اور ایسی نشانیوں کا انتظار کریں جو اس طرح پیدل پہ آئیں گی جیسے کسی پرانے حال کے ٹوٹنے پر اس کے من کے لگاتار گرتے ہیں. القینات کیا ہے؟ القینات جمع ہے، واحد القینت باندھی بشاتا. المعازف، المعازف معزفن کی جمع ہے، مانا باجا، آلہ موسیقی، سارنگی ساز. حدیث میں موجود فوائد کی وضاحت کیجیے. اس حدیث میں 15 علامت قیامت بیان کی گئی ہے. یہ برائیاں ہر دور میں پائی جاتی رہی ہیں، لیکن جب کثرت سے پھیل جائے تو خدا کا عذاب آئے گا. مذکورہ گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرخ آندھی، زلزلہ، خسف، مسخ، قذف اور اس طرح کے سخت ترین عذاب نازل ہوں گے. اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے. حدیث پاک کی تشریح کیجیے. اس حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال فے کو دولت سمجھا جانے لگے اور فے سے مراد ہر وہ مال ہے جو فقیروں اور حاجت مندوں کا حق ہے، خواہ کسی بھی طریقے سے حاصل ہوا ہو. اسی طرح امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے، یعنی اس میں خیانت کی
کی جائے، زکات ادا کرنا نفس پر شاق ہو، علم غیر دینی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مساجد میں شور و غل مچائے جانے لگے، قوم جماعت کی سرداری فاسق و فاجر کرے، قوم کا سردار ان کا ذلیل اور گھٹیا ترین انسان ہو، آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے، ناچنے گانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائیں، شرابیں پی جائیں، اور اس امت کے لوگ اسلاف کرام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تابعین تابعین وغیرہ رحمہم اللہ کی توہین و تنقیص کرنے لگے، تو اس وقت سرخ ہواؤں، زلزلوں، زمین میں دھسنے، شکلیں مسخ ہونے، پتھروں کی بارش اور ایسی نشانیوں کا انتظار کریں جو اس طرح پیدل پہ اتریں گی جیسے کسی موتیوں کا لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پیدل پہ گرنے لگے۔ السؤال الثالث، حدیث نمبر 37۔ دجال کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ حدیث نمبر 37۔ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك منه قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء قال هو أهون على الله من ذلك رواه البخاري۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں جس قدر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتنا کسی اور نے نہیں پوچھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا دجال تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکے گا، یعنی تمہارے اوپر چونکہ حق تعالیٰ کی عنایت و حمایت کا سایہ ہوگا اس لیے دجال تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ میں نے عرض کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر، اس وقت جب کہ لوگ قحط کا شکار ہوں گے، اگر کوئی بھوک و پیاس سے اضطرار کی حالت کو پہنچ جائے تو کیا کرے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ ما یضر، نفی اور صرفی تحقیق کرے۔ ما یضر میں ما نافیہ ہے، فعل مضارع پر نفی کے لیے اکثر لا داخل ہوتا ہے لیکن کبھی ما بھی داخل ہو جاتا ہے۔ یضر فعل مضارع واحد مذکر غائب، باب نصر ینصر سے ضرر یضر ضررا نقصان دینا۔ جبل کیا ہے؟ جبل اسم ہے، معنی پہاڑ، جمع اجبال جبال۔ هو اهون على الله من ذلك، اس کی مراد واضح کیجیے۔ هو اهون على الله من ذلك، وہ اس سے زیادہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہوگا۔ اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ دجال کے پاس حقیقت میں کوئی طاقت نہیں ہوگی، وہ تو صرف دھوکہ اور فریب دے گا۔ دجال کے دجل و فریب اور اس کے جھوٹ کو دیکھ کر اہل ایمان کا ایمان مزید اور پختہ ہو جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دجال میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ایمان والے کو گمراہ کرے۔ اہل ایمان اپنے ایمان و عقائد اور اعمال پر مضبوطی سے قائم ہوں گے۔ دجال جتنا زور لگائے گا اتنا ہی ان ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث مذکور میں کن چیزوں کا بیان ہے؟ حدیث مذکورہ میں دجال سے صادر ہونے والے دو خلاف عادت کام اور خوارج کا ظہور فرمایا گیا ہے اور خوارج کا بیان فرمایا گیا ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر، یعنی اس کے پاس روٹی اور پانی دونوں واقعی مقدار میں موجود ہوگا۔ قحط سالی سخت ہوگی اور لوگ قحط سالی کی وجہ سے اس کے پاس آ جائیں گے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں اور غریب کیا چاہے، دو وقت کی روٹی، لہذا ضعیف الاعتقاد اور مخلوق الحال میں اس کی الوہیت کا اقرار کر لیں گے۔ حدیث میں مذکور روٹی اور پانی کی مراد میں دوسرا قول حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اسباب عیش و راحت میں سے ہر وہ چیز ہے جس کا تعلق روٹی اور پانی سے ہوگا، مگر حقیقت وہ سب چیزیں باعث تکلیف و اذیت ہوں گی۔ تعارف راوی
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کی. نام مغیرہ، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام مغیرہ بن شعبہ. غزوہ خندق کے سال یعنی سن 5 ہجری میں مسلمان ہوئے اور اسی سال ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے. حدیبیہ اور پھر اس کے بعد متعدد غزوات میں شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص سریہ میں ان کو اور ابو سفیان کو طائف بھیجا. اس میں انہوں نے بڑی بہادری سے دشمنوں کو شکست دیا. امتیازی وصف، آپ کا امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ سمجھدار تھے. حضرت قبیصہ بن جابر کا بیان ہے کہ میں عرصہ تک مغیرہ کے ساتھ رہا. وہ اس سیاست اور تدبر کے آدمی تھے کہ اگر شہر کے 8 دروازے ہوں اور ان میں سے ایک سے بھی گزرنا مشکل ہو مگر مغیرہ رضی اللہ عنہ ان آنکھوں سے نکل جائیں گے. وفات سن 50 ہجری میں کوفہ میں جب تعاون کی وبا پھیلی اس میں آپ کا انتقال ہوا. اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی. تعداد مرویات، آپ رضی اللہ عنہ سے 133 احادیث مروی ہیں. ان میں سے 9 متفق علیہ ہیں. ایک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور 2 میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ منفرد ہیں. مصاحب نمبر 10. یہ دارالعلوم بہادر گنج سے ماشاء اللہ.